حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 فروری منگل کا دن ہے۔ بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی اور تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور اس جماعت کا پاکستانی سیاست میں کردار، پاکستانی عوام کے لیے کردار، اسلام کے اشعار اور ناموس رسالت، ختم نبوت پر پہرا دینے، صحابہ اکرام کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تو یہ جماعت پہلے ہی تمام لوگوں سے واقف ہے، لیکن اس جماعت نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی عوام کے لیے بہت سارے کام کیے، جن میں سیلاب زدگان کے لیے کام کیا گیا۔ اس کے علاوہ کرونا میں لوگوں کی مدد کی گئی، تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے کی مدد کی گئی، ان کو بلڈ ڈونیشن دی گئی، اور بھی تمام تر علاقوں میں یہ تحریک اپنے اپنے حلقوں میں کام کر رہی ہے، عوامی کام۔ لیکن اس وقت تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان جو ایک دینی نظریاتی جماعت ہے، اور وہ جماعت جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہے، وہ جماعت جو ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے کام کر رہی ہے، وہ جماعت جو ناموس رسالت، ناموس قرآن، ناموس صحابہ، مسلمانوں کی حفاظت، کشمیر، فلسطین، برما، چائنا کے مسلمانوں کی آزادی کی بات کرتی ہے، اور اس سے متعلق اپنا منفرد موقف رکھتی ہے، اور کھلا موقف تمام دنیا کے سامنے رکھتی ہے۔ عوام کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے استحکام کی بات کرتی ہے، اور پاکستان کے آئین کی پاسبان ہے۔ کوئی بھی کام تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے خلاف نہیں کرتی۔ اب اس وقت جب پاکستان کے حالات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، ملک میں بے روزگاری انتہا کو ہے، مہنگائی نے عوام کی خوشیاں چھین لی ہیں، عام آدمی کے لیے تعلیم، صحت جیسی بنیادی ضروریات تک رسائی تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی کمانا اور کھانا بھی خواب بن چکا ہے۔ اس مشکل وقت میں 75 سالہ پاکستانی اقتدار کے مزے لوٹنے والے اور مزے لوٹنے والی پارٹیاں عوام کی فکر سے دور اپنے اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عوام کی کسی کو فکر نہیں۔ ان عیاش پسند حکمرانوں کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا کا مقروض ہے۔ آئے دن حکمران اپنی عیاشیوں کو سلامت رکھنے کے لیے عوام پر ٹیکسز کی بھرمار کرتے ہیں، حالانکہ ان سیاستدانوں کو اپنی عیاشیاں کم کر کے عوام کی پریشانی کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ یہ عوام کی فکر کریں، یہ صرف اپنے پیٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے لیے ہی جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان حالات میں تحریک لبیک پاکستان نے عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے حکومت کو وارن کیا کہ وہ عوام پر مہنگائی کے بم نہ گرائے، بلکہ اپنی عیاشیوں کو کم کر کے عوام کو ریلیف دے۔ لیکن جن کو 75 سال سے عوام کے پیسے پر عیاشی کرنے کی عادت ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی عیاشی، اپنے پروٹوکولز کے لیے تو اقتدار میں آتے ہیں، اپنے کاروباروں کو چمکانے کے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کو ایک انڈسٹریل ایریا سمجھا ہوا ہے، جہاں پہ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پیسہ لے کے بیرون ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک کی باری آتی ہے وہ چلا جاتا ہے، جب دوسرے کی باری آتی ہے تو وہ اپنے تمام تر لوگوں کو واپس بلا لیتا ہے۔ اسی طرح کا نظام ان لوگوں نے چلایا ہوا ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے دوبارہ گیس اور پٹرولیم کی مصنوعات پر قیمتوں میں اضافہ کرنے پر بھی تحریک لبیک صاحب نے انہیں وارن کیا، اور انہیں کہا کہ آپ اس کے بعد عوام پر مہنگائی کے بم نہ کرائیں، پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائیں، تاکہ عام بندے اپنی زندگی گزار سکیں، کیونکہ یہ ایک ایسی بنیادی چیزیں ہیں، پٹرولیم مصنوعات، گیس کی مصنوعات، جو ڈائریکٹلی ڈالر سے اٹیچ ہوتی ہیں، اور جیسے ہی ان کی قیمت بڑھتی ہے تو تمام تر چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس سے عام لوگوں کو اثر پڑتا ہے، کیونکہ جو امیر لوگ ہیں، جو اپنے اپنے کاروبار میں سیٹل ہوتے ہیں، وہ اسی وقت تمام تر چیزوں کی قیمتیں اٹھا دیتے ہیں اور ان کا پرافٹ مارجن نکل آتا ہے، لیکن غریب عوام نے تو دیہڑی مزدوری لگا کے، مزدوری کر کے اپنا کام کرنا ہے۔ اس تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کو کہا کہ آپ اب دوبارہ پرائسز نہ بڑھائیں۔ حکومت کی طرف سے دوبارہ پرائسز بڑھانے پر تحریک لبیک نے انہیں 72 گھنٹے کا ٹائم دیا، انہیں کہا کہ آپ اس ٹائم میں
کچھ عوام کو ریلیف دیں اور ان قیمتوں کو واپس لیں، لیکن ان کے سر میں جوں بھی نہیں رینگی، ان کے کان پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے کچھ اس معاملے میں کچھ نہیں سوچا۔ اب تحریک لبیک پاکستان نے اس الٹیمیٹم کے بعد 27 فروری بروز سوموار کو پورے ملک پاکستان میں پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا، جس کے ذریعے حکومت وقت کو اور تمام تر حلقوں کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ پوری عوام کی کیا رائے ہے، پوری عوام کس طرح پس رہی ہے۔ تمام تر لوگ یہ چیز سمجھ رہے تھے کہ تحریک لبیک ملک جام کر گئی تھی، دھرنا دے گی، لیکن دوسری طرف ٹی ایل پی اس بات کی طاقت رکھتی ہے، اور رکھتی تھی بھی اور رکھتی بھی ہے کہ وہ پورے ملک کو ایک کال پر جام کر سکیں، لیکن انہوں نے ملک میں افراتفری نہ پھیلنے، اور کچھ لوگ جو ٹی ایل پی کے دم پر خود فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اور تحریک لبیک نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام جن مشکلات سے گزر رہی ہیں، یہ تمام تر چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے بڑا مناسب فیصلہ کیا، اور ملک جام کرنے کی بجائے، عوام کی مشکلات میں اضافہ کرنے کی بجائے، عوام کو پرامن احتجاج اور اپنے حق کی حفاظت کے لیے ہڑتال کا اعلان کیا۔ اس کال پر اب تک ہر طبقہ فکر کے لوگ ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ ہم ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اس ہڑتال کے ذریعے تمام حلقوں کو عوام کی امنگوں کا پتہ بھی چل جائے گا، اور ان عوام کی مشکلات میں اضافہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ غریب کی روزی کا پہیہ بھی جام نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے حالات ہیں، اگر کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے نہیں۔ اب ہم کو عوام کو تحریک لبیک پاکستان جو کہ عوام کی نمائندہ جماعت ہے، تنہا اس مشکل وقت میں عوام کی نمائندگی کر رہی ہے اور اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے آج اور کل کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کے ان وفادار اور ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، جو پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، اور پاکستان کو ان مقاصد پر قائم کرنا چاہتے ہیں جس مقاصد کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لا تعداد مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور ان مقاصد کو حل کرنے کے لیے آپ کو ہمیں تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ملک خوشحالی کی راہ پر چلے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت کی جائے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔